جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اس سے پہلے لام کا مخرج پڑھا ہے اور اب ہم نون کا اور را کا مخرج پڑھیں گے۔ اچھا، میں آپ کو بتا دوں کہ بعض قرآ حضرات نے لام نون اور را کا ایک ہی مخرج بیان کیا ہوا ہے، لیکن الگ الگ اس وجہ سے ہم نے ان کو کیا ہے کیونکہ تھوڑا سا نا فرق ہے۔ ویسے ایک ہی مخرج ہے ان کا، لیکن کچھ چیزوں میں دیکھیں ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گی، بتاؤں گی کہ کس طرح سے فرق ہے، آپ کو خود بھی سمجھ آ جائے گی۔ ان کی پکس بھی بنائی ہوئی ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی ویسے بھی۔ تو ہم جو ہے پہلے پڑھ رہے ہیں ابھی نون کا مخرج، آج ہم پڑھیں گے نون کا مخرج۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا لام کا مخرج، تو یہ ہے نون کا مخرج، یعنی ہم لام نون را کا ویسے تو مخرج میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہی مخرج بھی بنا دیا ہوا ہے، لیکن کیونکہ تھوڑا سا فرق ہے اس لیے ان کو الگ الگ کر دیا۔ تو ہم آج پڑھیں گے نون کا مخرج۔ میں نے یہ بات آپ کو اس لیے بتانا ضروری سمجھی کیونکہ آپ کہیں گے کہ یہ تو ایسا ہی مخرج تو لام کا تھا، تو یہ بھی وہی ہے، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے میں آپ کو وضاحت کر رہی ہوں کہ تھوڑا سا فرق ہے، وہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا۔ تو اس لیے کیونکہ تھوڑا فرق ہے، اس وجہ سے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ آج ہم کون سا پڑھ رہے ہیں؟ نون کا مخرج۔ ثنایا، رباعی اور انیاب کے مسوڑوں کے ساتھ طرف زبان کے ملنے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ ضاد لام کی طرح نون بھی 3 طریقوں سے ادا کیا جاتا ہے۔ دیکھیں میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اوپر والے جو 2 دانت ہوتے ہیں ان کے ساتھ والے پھر دانت اور ان کے ساتھ والے، مطلب ایک حصہ ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ لام ذرا زیادہ پھیلتا ہے، طرف زبان جو ہے نا وہ زیادہ پھیل جاتی ہے، مطلب زبان کا جو کنارہ ہوتا ہے آگے والا کنارہ، تو وہ زیادہ پھیل جائے، اس میں سے ہم نے سائڈوں کے 2 دانے کم کر دیے ہیں، وہ ان سے یعنی کہ تھوڑا کم ہو گیا۔ نون جو ہے لام زیادہ زبان کا کنارہ پھیلا تھا، زیادہ دور تک چلا گیا تھا، چھوٹی داڑھ کی طرف بھی چلا گیا تھا، لیکن نون میں جو ہے چھوٹی داڑھ کی طرف نہیں جا رہا دونوں طرف سے، بلکہ یہ جو آگے والے دانت ہیں صرف دانتوں تک محدود رہے گا نون میں، سمجھ آئیے؟ تو اوپر آگے والا جو کنارہ ہے زبان کا، وہ سامنے والے صرف اوپر والے دانت جو ہیں ان کے مسوڑوں کے ساتھ ٹچ کرنے سے نون ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیں کہ زبان کا کنارہ، زبان کا سامنے والا کنارہ، زبان کا سامنے والا کنارہ جب اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ ٹچ کرتا ہے یعنی ملتا ہے تو نون ادا ہوتا ہے۔ زبان کا سامنے والا کنارہ، آگے والا کنارہ جب اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگتا ہے تو نون ادا ہوتا ہے۔ تو آج کا یہی سبق ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ضاد کی طرح اس لیے کہا ہے کہ اگر ایک سائڈ سے لگا یا دونوں سائڈ سے لگا، یعنی دائیں طرف سے اگر کنارہ لگ جائے اور بائیں والی طرف سے نہ لگے اور نون ادا کر دے تو بھی ہو سکتا ہے، اگر دائیں طرف سے کنارہ لگا کے مسوڑوں کے ساتھ ادا کر دیں اور دائیں والا چھوڑ دیں تو بھی ادا ہو سکتا ہے۔ اگر بیک وقت دونوں طرف سے ہم ٹچ کر رہے ہیں زبان کے کنارہ کو اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ سارا پھیلا کے ٹچ کر رہے ہیں تو بھی ادا ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح ضاد کا مخرج تھا اسی طرح سے ملتا جلتا ہے، اور اسی طرح سے لام کا بھی تھا، تو یہ بھی مخرج اسی طرح سے اس سے ملتا جلتا۔ نیچے لکھا بھی ہوا تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ضاد اور لام کے مخرج کی طرح 3 طریقوں سے ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جائز ہے، جس طرح بھی آپ سے آسانی ہو آپ اس طرح ادا کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔